الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچائے اور بار بار ہمیں ایسے مبارک مواقع عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر سکیں اور اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا بار بار جو ذرّی موقع اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے اس کی قدر کریں، اور جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھلا کر آگے بڑھیں، اور جو چیزیں ہمیں یاد ہیں، جو حقوق ہمیں یاد ہیں، ان کی ادائیگی کے ساتھ اور ان گناہوں کے توبے کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے اپنے اعمال میں اس سے بڑھ کر اپنے ایمان میں اضافے اور ترقی کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی اللہ کی جانب سے مطلوب ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ جس دن اپنے بیٹے کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا اور اس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کام آ سکے گی۔ ان وعد اللہ حق، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ رکھے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو وہ بڑا فریبی ہے یعنی شیطان، وہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ رکھے۔ یہ وہ آیتیں ہیں سورہ لقمان کے اخیر کی جن سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تقوی اختیار کریں، اپنے رب، اپنے خالق اور مالک اور رازق کو فراموش نہ کریں، اور تقوی کا سب سے بہترین مطلب یہی ہے کہ اپنے ہر عمل میں اس بات کا لحاظ اور اس بات کا دھیان اپنے ذہنوں میں تازہ کریں کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ کہ کیا اللہ رب العزت اس سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، ضمیر کی آواز کیا ہے، اندر سے بات کوئی اور آ رہی ہے اور انسان فیصلہ کچھ اور کر رہا ہے، صرف نفع عاجل کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے جو سامنے موجود ہے، اور ہزاروں منافع کی وہ پوری دنیا فائدے کی، اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہمیں ملنے والے ہیں۔
وہ سب نظر انداز کر کے صرف سامنے کا جو فائدہ تھوڑا سا مل رہا ہے اس پر نظر کر کے یا تو مسئلے کے اندر کوئی گنجائش تلاش کر لی گئی یا اپنے دل کو سمجھا لیا گیا کہ یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی لوگ کرتے آئے ہیں، اور اس طرح سے بسا اوقات کسی حرام میں انسان مبتلا ہو رہا ہے، کبھی کسی مکروہ تحریمی میں مبتلا ہو رہا ہے جو حرام سے بالکل قریب ہے، کبھی وہ شرک کے اعمال میں مبتلا ہو رہا ہے، کبھی بدعت میں مبتلا ہو رہا ہے، کبھی وہ فیشن اور رسم و رواج کے نام پر دوسری قوموں کے تشبہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تشبہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ ہمیں اپنا طریقہ، اپنا رویہ، اپنا سلوک پسند نہیں ہے۔ ہم کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے چلنے کے عادی ہو گئے۔ جہاں سے جو چیز ملی اور اچھی لگی ہم نے ایک رعایت اور ایک گنجائش تلاش کر لی۔ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ نہیں میں اس نیت سے نہیں کر رہا ہوں، میری نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ نہیں، نیتوں کا حال تو اس وقت ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا کہ جس وقت ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل ہی خلاف ہے سرے سے، شریعت میں وہ چیز پسندیدہ ہے ہی نہیں، منع ہے، اور اسے ہم دین کے نام پہ کرنے لگیں، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں اور اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ ماڈرن ہونے کی علامت، یا ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، نادانی ہے۔ آج دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں اور ہمارے گھروں میں وہ ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، اور حاجی بھی ہیں، عمرے بھی کرتے رہتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن راضی ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بچوں کی ضد ہے، بچوں کا شوق ہے برتھ ڈے منانے کا، اینیورسری منانے کا، اور کسی کے انتقال کے بعد طرح طرح کی بدعتیں، اور بچوں کا شوق ہے۔ شادی بیاہ کے موقع سے آپ دیکھیں ہم کب اصلاح کریں گے؟ تو بیانات تو ہو رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں، لیکن بس اوقات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیانات کسی اور کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں کو اصلاح کی ضرورت ہے، یا سماج بگڑا ہوا ہے، لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر میں غور نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے۔ بسا اوقات بہت بڑی بڑی برائیاں گھر میں چلی آ رہی ہیں زمانے سے، کسی کا ذہن ہی نہیں جا رہا اس طرف، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر اس پر بات کی جائے گی خواہ مخواہ انتشار پیدا ہوگا، محبت جو آپس میں ہے وہ متاثر ہوگی۔ کیا یہ کون سی محبت ہے؟ ابھی ایک صاحب نے فون کیا تھا کہ ان کی بھتیجی نے طے کر لیا ہے کہ مجھے ایک غیر مسلم لڑکے سے ہی شادی کرنی، جو عام ہے آج کل آپ سن رہے ہیں، چاروں طرف خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب لاکھ سمجھایا جا رہا ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ 5 بھائی ہیں، سب تیار ہیں کہ ٹھیک ہے جو اس بچی کے چچا ہیں، کوئی بات نہیں، یہ دور بدل چکا ہے، ماڈرن دور ہے، کوئی بات نہیں، شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی کی اپنی پسند ہے، اپنی چوائس سے، یہ آزادی کا دور ہے، فیمنزم کا دور ہے، کیا حرج ہے اس میں، برا کیا ہے؟ اس خیال کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اب نکاح کیا کہیں، اس پھیرے لگ رہے ہیں، اور پھوپھی پر یہ دباؤ ہے کہ آپ کو اس شادی میں آنا ضروری ہے، یا تو آپ شادی میں آئیں یا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو ہم نے تو ان سے یہی کہا کہ آپ رشتہ ختم کر دیں، لیکن کفر پر راضی نہ ہو۔ اتنی بڑی بات کہ ایک بچی کافر سے شادی کر رہی ہے اور اس پر خوشی منائی جا رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، اور ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ہم بلیک میل ہو بھی رہے ہیں۔ کل کو کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، کہے گا بھائی مسجد تو جاتے ہیں، چلیے کبھی کبھی ذرا مندر بھی ہو لیں، ٹالرنس کی ضرورت ہے،
نان مسلم کے ساتھ ایسی اتنی نفرت ہے، محبت قائم کرنے کے لیے تلک لگا لیں، زنار پہن لیں، جا کر چرچ میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ کسی حد پر جا کر رکنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ جو توحید کو متاثر کرنے کی جو تحریک چل رہی ہے، یہ کسی حد پر آپ کب تک کس کو خوش کریں گے؟ تو اس لیے توحید کے معاملے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں رہے تو پھر کس کے وفادار ہیں؟ غداری ہے یہ اللہ کے ساتھ کہ جس کا رزق کھاتے ہیں اس کے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کتنی اب ہمارے بہت سے بچے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس موضوع پر بھی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو بچے جا رہے ہیں اسکولوں کو، ان اسکولوں کے بارے میں ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں جا کے؟ میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان راتوں کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور اللہ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر ہم نے ان پہلوؤں پر غور نہیں کیا کہ سرسوتی وندنا میں بھی شرکت ہو رہی ہے اور سوریہ نمسکار بھی ہے، اور اسمبلی کے نام پر بہت سی جگہوں پر یسوع مسیح سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کلچرل ایک حصہ ہے۔ میں تو یوگا پر بھی سخت مذمت کرتا ہوں۔ یوگا کہیں سے اسلامی کلچر کا حصہ تو وہ دور کی بات ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ یوگا شروع کہاں سے ہوا، یوگ کیوں، یہ لفظ تو دیکھیں۔ ہم ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، نہیں ہم وہاں شریک ہوں گے، ہم صرف ورزش کے نام پہ شریک ہوتے ہیں۔ کون ہماری نماز میں شریک ہو رہا ہے؟ نماز سے بھی بہت سارے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی، آپ واستو کے مطابق گھر بنائیں اور یوگا کریں، اور اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہندوانہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور یہ تو چاہا جا رہا ہے اور ہم اس میں فری چھوڑ رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یا خود اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس معاملے کو سب سے پہلے چیک کیا جائے کہ ہمارے یہاں کوئی شرکیہ عمل تو نہیں ہو رہا۔ ہماری تعلیم اپنی جگہ پر، تربیت اپنی جگہ، ترقی اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے ہی نہیں رہے تو پھر کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہے۔ ایمان کے معاملے میں حساسیت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدٍ، اور اس دن کا خوف کرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ جو خوف ہے، تقوی کے معنی بھی خوف کے ہیں، خوف کے معنی بھی ڈر کے ہیں، خشیت کے معنی بھی ڈر کے ہیں، جو جگہ جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ خشوع کے معنی بھی جھکاؤ اور خوف کے، بے شمار الفاظ قرآن مجید میں۔ رہب کے معنی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یعنی پورا قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے کہ غافل مت رہنا، فکر کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، اس لیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم آج بھی پڑھیں، اہتمام کریں، آج کی فضیلت ہے، لیکن اس نیت سے کریں، اللہ سے آج یہ مانگ لیں کہ اللہ ہم کو تا زندگی تہجد گزار بنا دیجیے، قیام اللیل کا عادی بنا دیجیے، جو اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور عادی بن جاتا ہے، رات میں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے خیر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر اس کو دوسرے بہت سے نیکیوں کے کاموں کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے۔ وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے دن کے وقت کہ رات کے اندھیرے میں تو میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، مانگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور پھر دن میں کیا کر رہا ہوں؟ دن کے اجالے میں کوئی تو نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ خیال اور لحاظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف فرماتے تھے رات کے وقت جب تہجد پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان یقول اذا تہجد من اللیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے آپ دعا کرتے اللہم انت نور السماوات والارض، اے اللہ آپ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، منور ہیں، آپ نے روشن کر رکھا ہے،
ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی جتنی نیکیوں کی اور اچھائیوں کی خوبیوں کا نور اور اس کی روشنی سب اللہ کی طرف سے۔ انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو آپ نے سنبھال رکھا ہے۔ آپ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ انت رب السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے آپ سب کے رب ہیں، آپ ہی مالک ہیں اور خالق۔ اس اعتراف کے ساتھ جب ہم یہ دعا کریں اور اللہ سے مانگیں، اور خصوصاً ان حالات میں کہ جب ہم بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں اور دھیان جانے لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بگاڑ دے گا اور وہ ہمیں زوال سے دوچار کر دے گا اور وہ ہرا دے گا اور کچھ نہیں ہے ہمارے لیے، جب ہم کہیں کہ اللہ آپ مالک ہیں، آپ رب ہیں، دل کو مضبوط کریں، سوچیں کہ اگر آزمائش کا موقع اللہ نہ کرے آئے، اور اگر آئے تو اللہ ہم کو جما دیجئے گا مضبوطی کے ساتھ، سمجھوتا کرنے والا مت بنائیے گا ہم کو، اور ہمیں ایسا نہ بنا دیجئے گا کہ ہم کسی طرح کمپرومائز کر کے نکل جائیں، بلکہ ہمارے قدموں کو جما دیجئے گا، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیجئے گا، اور ہمیں سب سے پہلے فتنوں سے محفوظ کر دیجئے گا۔ تو اللہ رب العزت سے جب مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد پھر یہ اعتراف کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ حق ہے اور رسول اللہ سے زیادہ کس کا ایمان ہوگا، لیکن رسول اللہ پھر اعتراف کرتے تھے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ انت الحق، آپ ہی حق، قولو کا حق، آپ کا ارشاد حق ہے، والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق، اے اللہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت برحق ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ اے اللہ میں اس پورے اعتراف کے ساتھ اور اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر میں کہتا ہوں اللہم لک اسلمت، آپ کے لیے میں جھک گیا، وبک آمنت، اور آپ ہی پر میں ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، توکل بھی آپ پر کر لیا، والیک انبت، رجوع آپ کی طرف، وبک خاصمت، اگر کہیں پر بحث کی اور جھگڑے کی ضرورت پڑ جائے اور ہم کسی کے فریق مقابل بن جائیں تو آپ کا نام لے کر اور آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کے قرآن میں جو حکم دیا گیا اس کے مطابق میں بحث بھی کروں گا اور اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کے نام کو لے کر، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور آخری حکم اور فیصلہ ساز اور فیصلہ کرنے والا صرف ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اعتراف کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ معاف کر دیجئے جو پہلے کیا ہے جو بعد میں کیا ہے، وما اسررت وما اعلنت، جو چھپ کر کیا جو دکھا کر کیا، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اللہ آگے بڑھانے والے آپ، پیچھے ہٹانے والے آپ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمارا ایمان ہے، جو یقین ہے اندر سے جو ہم مانتے ہیں، اس کو مانگا جائے، بار بار اقرار کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اعتراف ہو، اللہ کا اقرار، اپنے گناہوں کا اعتراف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ترقی کی دعا کہ اللہ جس حالت میں ہم ہیں اس سے نکال کر اوپر اٹھا دیجئے اور بہتر بنا دیجئے، اس حالت پہ ہم کو راضی مت رکھیے۔ اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے، صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا صحابہ کو کہ میں نے حضور سے جو دعا سنی ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا سنائی اور بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ اللہم بعلمک الغیب والقدرت علی الخلق، اے اللہ آپ جو غیب کے بارے میں جانتے ہیں صرف آپ جانتے ہیں، اور مخلوق پر جو آپ کی طاقت ہے اور قدرت، اس کا حوالہ دے کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ احیینی اذا علمت الحیات خیرا لی، آپ مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی میرے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہے، وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی،
اور وفات دے دیجئے جب آپ کو معلوم ہو کہ میرے لیے وفات بہتر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، اول تو اس سے منع فرمایا گیا، لیکن مایوسی اس کے سینے کو ڈھانپ لے اور اس کی زندگی کو گھیر لے، تو بھی اللہ سے اس طرح نہ مانگے کہ اللہ مجھے بلا لیجئے، بس اس طرح کہ اللہ زندہ رکھیے جب تک آپ میری زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں، اور بلا لیجئے جب آپ میری وفات کو بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ کیا بہتر ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اسألوک اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خشیتک فی الغیب والشہادہ، وہی خشیت، ڈر اور اللہ کا خوف جس کا میں ذکر کر رہا تھا، غیب میں بھی اور شہادت میں بھی۔ جب لوگوں کے درمیان ہوں، میں جلوت میں ہوں، اور جب میں خلوت میں ہوں، ہر حال میں میں اس بات کا سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے سے ایک ڈرنے والا بندہ بنا دیجئے، آپ کا لحاظ کرنے والا بندہ، بے باک مت بنا دیجئے شریعت کے معاملے میں، جس کے اندر بے جا جرت پیدا ہو گئی ہو، کچھ بھی کر گزرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کبھی خیال ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ کے حکموں کو پامال کر رہا ہوں اور حرام چیزوں میں بھی ملوث ہوں۔ اس لیے کہ جو مومن ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے كأنه قائم تحت الجبل يخاف ان يقع عليه، کسی پہاڑ کے نیچے وہ کھڑا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ کہیں گر نہ جائے، اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گناہ پہاڑ کی طرح اس پر گرے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو فاجر اور فاسق ہے، جو گناہ کا عادی ہو چکا ہے، یرا ذنوبہ کأنہ ذباب مر علی انفہ فقال ہکذا، وہ اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ہے، ناک کے سامنے سے گزرتی ہے اور یوں کر کے ہٹا دیتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو مکھی کی طرح سے یوں کر دیتا ہے کہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اور مومن گناہ ہو گیا، بار بار پریشان ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے لرزتا ہے، کانپتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اللہ مجھے بچا لیجئے اور آئندہ ایسا ہونے سے مجھے محفوظ کر دیجئے۔ اللہ کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شرمندہ رہتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو شرمندہ رہتا ہے کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، خاطی ہوں، اللہ آپ نے جیسے لوگوں سے چھپا رکھا ہے ہمیشہ کے لیے چھپا لیجئے اور ہمیں محفوظ کر دیجئے اس طرح کے گناہوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمار ابن یاسر نے بتائی کہ ہمیں غیب میں بھی اور شہادہ میں بھی، دونوں حالتوں میں اپنا خوف عطا فرما دیجئے، میرے دل میں بٹھا دیجئے۔ اور پھر یہ مانگا القصد فی الفقر والغنى، مالداری ہو، تنگ دستی ہو، ہر حال میں خرچ میں اعتدال عطا فرما دیجیے، میانہ روی عطا فرما دیجیے، بے جا اسراف سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، آپ کا فیصلہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس پر مجھے راضی کر دیجیے اور میرے دل کو اس پر مطمئن کر دیجیے۔ أَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اے اللہ میں ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ أَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، آپ کے دیکھنے کا جو لطف ہے، میں وہ لطف اور مزہ اور وہ ذائقہ مانگتا ہوں اے اللہ آپ سے۔ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کی جائیں فی غیری ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، کہ اللہ صرف اس حال میں نہیں کہ کوئی نقصان پہنچ گیا تو دوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے، کسی آزمائش میں پڑ گئے تو دوڑ کر چلے گئے، بلکہ اپنی محبت سینوں میں جاگزی کر دیجئے، فطرت میں ڈال دیجئے، عادت بنا دیجئے کہ آپ سے مانگوں اور آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور روتا رہوں۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ایمان کی زینت سے ہمیں مزین فرما دیجئے، آراستہ کر دیجئے، سجا دیجئے، سنوار دیجئے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دیجئے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنے لگے اور ہم خود اپنے آپ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعائیں مانگی جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور اللہ سے توبہ کی جائے۔ خصوصاً ان راتوں میں کوئی مخصوص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لیکن رات
اور گناہوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے رات کے وقت خاص طور سے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ اگر یہ براءت کی رات ہے، براءت کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے براءت، گناہوں سے دوری، تو اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم بڑے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اور جو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اس کا احساس عطا فرما دیجئے، اس سے توبے کی توفیق دے دیجئے، اس سے استغفار کی توفیق دے دیجئے۔ زیادہ سے زیادہ آج کی رات اللہ رب العزت کے سامنے مانگا جائے، اور مانگنے کے لیے اگر ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تنہائی اختیار کریں، ایک خلوت میں چلے جائیں، جہاں ہم گھر میں بیٹھ کر ایک کونے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں تنہا ہو جائیں، اور تنہا ہو کر اپنے تمام ایسی چیزوں کو دور کر کے کہ جن کی وجہ سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں خصوصاً ہمارے جو ڈیوائسز ہیں ان کو دور کر دیں، اور یکسو ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے یہ اپنی زندگی کا حساب کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے کہاں کہاں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، اور مسائل کا علم ہمیں نہیں ہے، فضائل کا علم ہمیں نہیں ہے، جو چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی میں جن چیزوں کی کمی ہم خود محسوس کرتے ہیں ان کو ذہنوں میں تازہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ اب آپ غور کریں کہ آپ اگر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ طے کریں کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نماز کیسے چیک کرا لیں کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ مسائل کے اعتبار سے ہی چیک کرا سکتے ہیں، ورنہ جو دل کا حال ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی تو ہمیں مشق کرتے رہنی کہ ہمارے نماز میں دل زیادہ سے زیادہ لگنے لگے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے، ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر کس طرح رکھتے ہیں، بالکل قبلہ رو مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں یا نہیں، ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہاتھ بالکل بچھا تو نہیں دیتے جو مکروہ ہے، اور بالکل کھول دیتے ہیں اس طرح کہ دوسروں کو اس سے تکلیف ہو، بلکہ درمیانی درجے میں کہ ہمارے پہلوؤں سے ہاتھ الگ رہیں، ہاتھ جب زمین پر رکھیں تو ہماری انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور جس وقت ہم اپنے گود میں رکھیں تو نارمل حالت میں ہمارے ہاتھ رہیں۔ تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں، جس وقت ہم بیٹھتے ہیں، بعض لوگوں کو بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشق کریں کہ کس طرح قبلے کی طرف ہم اپنی انگلیوں کو رکھتے ہوئے بیٹھیں، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو بار بار کوشش کریں جتنا ہو جائے، لیکن غافل ہیں، اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور جس طرح سے ہو رہا اس طرح بیٹھ رہے ہیں، تو یہ کوتاہی کی بات ہے۔ اپنے وضو کو چیک کرائیں، اپنی نماز کو چیک کرائیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، ایک لسٹ تیار کریں، کہاں کہاں پر ہمیں شک ہے مسئلے میں کہ یہاں پر کہیں ہم کسی حرام میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی غلط چیز میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب اس چیز کے بارے میں پورا اطمینان ہو جائے تب اس کاروبار کو جاری رکھیں، ورنہ وہ کاروبار جتنا بھی ترقی کر گیا ہو اللہ کی نظر میں وہ ترقی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر سود ہے، اس کے اندر جوا ہے، کسی قسم کی ملاوٹ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو فوراً باہر نکال کر ایک ایسے کاروبار کی طرف آئیں، اس کی وجہ سے تھوڑی دن کے لیے ہمیں تنگی ہو سکتی ہے، دشواری ہو سکتی ہے، لیکن یہ دشواری اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ہم سے حساب لے لیا جائے اور پوچھ لیا جائے کہ جانتے بوجھتے اور شک ہونے کے باوجود تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، اور مال حرام سے تمہارا گوشت پوست تیار ہوا اور تم نے اپنے اہل و عیال کو اسی سے پالا اور ان کی پرورش کی، اور تمہاری نسلوں میں حرام منتقل ہوتا رہا اور تم نے سوچا بھی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس پر ٹھہر کر ہمیں سوچنا ہے اور اصلاح کی نیت کرنی۔ اصلاح سے کبھی بھی کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ مجمع میں کسی ایک شخص کو تو بولنا ہی تھا، اس لیے مجھے یہاں بٹھا دیا گیا، ورنہ ہر وقت مجھے بھی اس کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں، اور مجھ سے جتنے بھی افضل ترین لوگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور آج کل کے نوجوانوں کی یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور ان بچوں کی بھی جو ابھی نوجوان ہو رہے ہیں، کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، اور ابھی سے جب یہ عادت ہوتی ہے تو اور عمر ہو جائے گی، جب شادی ہو جائے گی تب تو اور بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ہر ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں آزاد رہوں۔
دیکھیے آزادی ایک ایسا نعرہ ہے دنیا میں، فریڈم، لبرٹی، اگر اس کو کسی بندھن سے اور حدود سے نہیں باندھا گیا تو کسی حد پر جا کر نہیں رکتی۔ پھر انسان میں اور جانور میں یہی بڑا فرق ہے کہ اس کو کچھ اپنے لیے اصول خود بنانے پڑتے ہیں۔ ایسا انسان کہ جس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جس کو کوئی بتانے والا نہ ہو کہ بیٹے تم یہ صحیح کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اس باغ کی طرح ہے جس کا کوئی مالی نہیں ہے۔ کیا حال ہوتا ہے دیکھیے، وہاں کون جانا چاہتا ہے؟ بالکل وہاں پر حشائش شیطانیہ کہتے ہیں عربی میں، کہ صرف ایسے پودے، خضرو پودے پھیل جاتے ہیں جن میں نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی کسی قسم کی کشش ہوتی ہے۔ کشش اسی وقت ہوتی ہے جب سجایا جائے، سنوارا جائے۔ ایک بچہ بتا دیتا ہے کہ کسی نے اس کو بڑی محنت سے سجایا، سنوارا ہے۔ اس لیے تربیت کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم غافل نہ رہیں بچوں کی تربیت سے۔ جو کام بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دے رہے ہیں، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، اس کی ایک حد رکھیں۔ لیکن اگر وہ ان حدود میں جا رہا ہے جو حرام تک لے جانے والی چیز ہے، یا عقیدے کو بگاڑنے والی چیز ہیں، وقت کو ضائع کرنے والی چیز ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں اگر غفلت اختیار کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ ہم بول کر تھک چکے ہیں، آپ گیپ کر لیں، لیکن اس کے بعد پھر اس طرف توجہ کریں۔ اور اس طرح سے اگر ایک مسجد میں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جمعے کے بیانات سنتے ہیں، یا مختلف موقعوں پر بیانات سنتے ہیں، اگر صرف ہم یہ طے کرنا شروع کر دیں کہ ہم انڈیویجول، ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں اصلاح کی کوشش یہاں سے شروع کر دے گا، آپ دیکھیے سماج میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ ورنہ ہم لوگ آپس میں بات کرتے رہیں تو کبھی بھی اس سے فرق نہیں آئے گا۔ لیس العلم بکثرت الحدیث وانما العلم خشیۃ اللہ۔ علم صرف زیادہ باتیں کرنے سے نہیں آتا، علم اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے جو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں اور پوری سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اور اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے، اصلاح کا محتاج اور اللہ کی رحمتوں کا محتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذریعے سے جو چراغ جلے گا اس سے دوسرے چراغ روشن ہوں گے، اور دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہے گی، اور آپ کی صحبت سے لوگ فیض پاتے رہیں گے، اور ان کو یہ طے کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہمارے بچوں کو کن بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور نوجوانوں کو کن نوجوانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں اچھی صحبتیں مل سکیں گی، اچھے لوگ مل سکیں گے۔ اس لیے اس فیصلے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آج کی رات ہم تلاوت میں گزاریں، تلاوت کریں۔ دیکھیے گا آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں ہماری تلاوت اچھی نہیں ہے، اس سے بہتر کی جا سکتی ہے، ہماری دعا اچھی نہیں ہے، اس سے بہتر کی جا سکتی ہے، تو پھر کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے آپ اس کی ترتیب بنائیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اور اس میں بہتری لانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور جیسے آج اللہ نے ہم سب کو اتنی بڑی تعداد میں جمع فرمایا ہے، ہر روز ہماری مسجدوں کو اس سے آباد فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں واقعی سچے معنی میں مومن اور مخلص بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔